بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر اور میرے ساتھ ہیں سینئر اینالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب. ناظرین، 9 مئی کو 1 سال ہونے لگا ہے. 9 مئی سے 9 مئی تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ 1 سال میں پاکستان کی سیاست میں اور ان کے رویوں میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ بالخصوص 9 مئی میں ملوث ملزمان کا مستقبل کیا ہے؟ تمام سوالات آج ہم 9 مئی کے حوالے سے ہی کریں گے. ساجد صاحب، 1 سال ہو گیا 9 مئی کو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم جہاں کھڑے تھے وہاں سے بھی پیچھے چلے گئے. ہم سے مراد پاکستان ہے، اور پاکستان کو تو اس سانے کا اور حادثے کا بہت نقصان ہوا ہے. اتنا نقصان ہوا ہے کہ ایک تو ہمارا ایک ہے داخلی مسئلہ، اندرونی مسئلہ ہے پاکستان کا، لیکن اس ایشو نے پاکستان کو بیرونی دنیا میں بہت جو ہے متاثر کیا ہے. جی، پاکستان کا جو تشخص تھا وہ بہت مجروح ہوا ہے. پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کا تشخص بہت مجروح ہوا ہے، اور ان کا جو امیج بڑا ہی شدید بری طرح متاثر ہوا ہے پوری دنیا میں. خاص طور پہ ہمارا دیکھیں جو فوج ہے، پاک فوج کا ایک جو ہے نا روب تھا پوری دنیا میں، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو نمبر 1 قرار دیا جاتا ہے دنیا بھر میں. جی، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور اس کا جو یہ پوزیشن تھی نمبر 1 کی وہ بالکل نیچے چلی گئی، آخری پوزیشن پہ چلی گئی. اب یہ حادثہ ہوا کیوں ہے؟ ایک تو اس کی ہمیں یہ وجوہات جاننے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ پھر اس میں ہم نے نیوٹرل ہو کے دیکھنا ہے کہ دونوں اطراف کہاں کہاں زیادتیاں ہوئی ہیں. چونکہ اب دیکھیں 1 سال ہونے کو ہے، چند گھنٹوں بعد آپ کہہ لیں اس کا 1 سال مکمل ہو جائے گا. اس 1 سال میں جتنا نقصان پاکستان کو عالمی سطح پہ ہوا ہے، اس کے تشخص کے لیے، اس کے امیج کے لیے، اور یا اس کی بربادی میں کہہ لیں جتنا اس میں نقصان اٹھایا پاکستان نے، اتنا اس سے پہلے 75 سالوں میں نہیں ہوا. یعنی اس لیے اس کو پہلے تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہوا. اچھا، کیوں ہونے میں اب کچھ چیزیں ہمیں بالکل سامنے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جیسے اقتدار چھینتا ہے ان سے، اور چھیننے سے پہلے ہی انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ یہ رجیم چینج ہے، اس میں یہ سائفر آیا ہے، یہ امریکہ کروا رہا ہے، یہ فوج اس میں ملوث ہے. یہ شروع کر دیا پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے خاص طور پہ، جب ابھی ان کی جو عدم اعتماد تحریک بھی ان کے خلاف پیش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک جلسے میں ہی اس کو جو ہے نا اس بیانیے کو گھڑنا شروع کر دیا تھا. جی، اور فوج کے خلاف جو چند دن پہلے تک اس کے ساتھ اس طریقے سے کہہ لیں راہ و رسم ان کے اتنے مضبوط تھے، تعلقات اتنے مضبوط تھے کہ ان کے لیے عمران خان قسمیں کھاتے تھے. وہ فوٹیجز موجود ہیں ان کے. اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ جاتی سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو وہ سارا چلتے چلتے ایک دم جو ہے نا خان صاحب کو لگا کہ انہوں نے مجھے اس وقت جو ہے نا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور میری 3 سال 8 مہینے کی حکومت میں جس طرح انہوں نے ساتھ دیا تھا، یہ 8ویں مہینے میں بھی کیوں نہیں انہوں نے اس پہ قابو پایا. یہ ان کو شکوہ تھا. اب اس سے پہلے جو عمران خان نے اپنا طرز حکومت، طرز سیاست، اس پورے 1 سال میں پاکستان کی سیاست اور رویوں میں کیا تبدیلی محسوس کی؟ اچھا، پہلی تو یہی بات ہے نا کہ یہ رویے خود یہاں سے تبدیل ہو رہے ہیں، جو عمران خان اور ان کے فالوورز کے چینج ہو رہے ہیں. بدقسمتی سے وہی سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی، اور وہی جو پارٹی کے لوگ ہیں جو 1 مہینہ پہلے تک یہ کر رہے تھے کہ یہ پاک فوج ہے، اور اس کے خلاف بات کرنے والوں کو غدار قرار دے رہے تھے، مہینے بعد وہ بھی اس صف میں شامل ہو گئے. اور دوسرے جو پہلے یہ کر رہے تھے ان کو بھی بلکہ مورد الزام پھر ٹھہرانا شروع کر دیا. اب ایک رویہ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں خود ان کے رویے میں، حتیٰ کہ ان کو یہ لگا کہ میرا یہ ساتھ نہیں دے رہے اور نیوٹرل ہو رہے ہیں، جو آج یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. یہ ڈیمانڈ اب دیکھیں نا، ان کی تو پوری ہو گئی تھی، ان کی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے تو یہ ایک ہمارے اتنے بڑے ادارے کے خلاف ہو گئے، اور ان کو جو ہے نا سیدھا سیدھا کہنے لگ گئے کہ جی یہ تو نیوٹرل ہیں، اور یہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں.
یہ یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے. سائی صاحب ہمیں اسد منصور بٹ صاحب نے جوائن کیا ہے صدر لاہور ہائی کورٹ بار کے. ان سے ہم پہلے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آج وکلاء نے ریلی نکالی ہے. اسد صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. آج آپ وکلاء نے ریلی نکالی ہے اور پولیس کے ساتھ تصادم ہوا ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا موقف لینے کے لیے ٹائم مجھے دیا. بنیادی طور پہ یہ پچھلے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ لاہور میں 2 ایشوز پہ وکلاء کو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے. ایک تو ان کی کچھ کورٹس کو ماڈل ٹاؤن کورٹس میں شفٹ کیا گیا ہے جس سے وکلاء اور عوام دونوں بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. دوسری بات یہ کہ وکلاء کی خلاف ایک ایسی فضا بنائی گئی ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو 780 کا پرچہ وکیلوں کے خوبت کاٹ دیا جاتا ہے. تو ان ایشوز پہ لاہور بار نے بارہا متعلقہ اداروں کو، ایجنسیوں کو، عدلیہ میں ہائی افس کو، سب کو ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں. پر ون آف دی ادر ریزن یہ لنگر آن ہوتا ہے اور یہاں تک کہ بے شمار موقعوں پہ اسٹرائکس ہوئیں، بے شمار موقعوں پہ نیگوسیشن ہوئی، نتیجہ پازیٹیو نہیں نکلا. تو آج وکلاء نے ایک پرامن ریلی نکالی تھی لاہور ہائی کورٹ کے باہر جی پی او چوک تک، اور وہاں پہ ہائی کورٹ بار کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے ان کا استقبال کرنا تھا اور اظہار یکجہتی کرنا تھا کہ ہم وکلاء کی کاز کے ساتھ ہیں. لیکن وہاں پہ کچھ شرط پسند لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ وکلاء کی بدنامی ہو اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن نہ ہو، انہوں نے پرامن اور نہتے وکلاء کے اوپر سازش کے تحت لاٹھی چارج کروایا ہے اور واٹر گن سے اٹیک کروایا ہے اور ٹیئر گیسز کا جو ہے اٹیک ہوئے ہیں، اس سے بے شمار نوجوان زخمی ہوئے ہیں اور بہت ساروں کو جو ہے بلا جواز گرفتار بھی کیا ہے. کل بھی ملک گیر ہڑتال کا آپ نے اعلان کیا ہے، تو کل بھی پرامن احتجاج ہوگا، ریلی ہوگی؟ دیکھیے وکلاء کوئی خدا نخواستہ دہشت گرد نہیں ہے. وکلاء ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلوس ہوتے ہیں، خالی ہاتھ ہوتے ہیں، کوٹ یونیفارم پہنا ہوتا ہے اور صرف بات ہی انہوں نے کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. لیکن جب بھی وکلاء کے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ، کچھ ایسی ادارے ہیں، کچھ ایسی ایجنسیاں ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ ایسے گروہ ہیں جو مسلسل ملک کی جو انٹیلیجنشیا جو وکلاء ہیں ان کا ڈی فیم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آج بھی پرامن تھا، کل بھی انشاءاللہ پرامن ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس میں کتنا انٹرسٹ لیتی ہے. اگر تو گورنمنٹ سنسیئرلی وکلاء کو کیٹر کرے گی تو انشاءاللہ پرامن ہی ہوگا. لیکن اگر یہ پرامن وکلاء کے ساتھ بات پیٹ کریں گے، راستے روکیں گے، انہیں گھروں میں چھاپے ماریں گے، ان کو بلا جواز تھانوں میں بغیر کسی اوفینس کے رکھیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اس کا کیا حال ہے؟ گورنمنٹ سے کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے لاہور کی عدالتوں کی، وہ متنازع نوٹیفکیشن فل فور گورنمنٹ واپس لے. اور گورنمنٹ میں آج میں آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ مریم صاحبہ کا کہ انہوں نے وکلاء کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے. لیکن یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ ہی کے نوٹیفکیشن کی وجہ سے یہ وکلاء پریشان ہیں، آپ خود نوٹیفکیشن واپس لے لیں گی تو یہ وکلاء کا مسئلہ حل ہو جائے گا. گورنمنٹ پنجاب اس معاملے میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وہ چیز جو وکلاء اور عوام کو پریشان کر رہی ہے ادھر تعاون نہیں کر رہے بلکہ لڑائی جھگڑے تک یہ بات پہنچ گئی ان کی وجہ سے. اچھا بٹ صاحب، یہ چیف منسٹر صاحب کے علم میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ بعد میں چیف منسٹر بنی ہے، ان کو چاہیے کنسرن کوارٹر سے رپورٹ طلب کریں اور وہاں پہ وکلاء کی جو یہ جائز مطالبہ ہے کہ ان کی کورس کو ایک ہی جگہ پہ رہنے دیا جائے تاکہ وکلاء اور عوام کو آسانی ہو. بٹ صاحب ایک بات بتائیے گا، جو ہے نا وہ یتیموں والا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی بات ہو کچھ بھی ہو تو آپ 780 کا پرچہ کاٹ دیتے ہیں. یہ پولیس جو ہے ان کے جو بڑے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پوچھنا چاہیے کہ آپ کو وکلاء کے ساتھ آنا کیا پرابلم ہے. جی اچھا ایک بٹ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے. اچھا بٹ صاحب، ایک تو یہ جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل وجہ ہے اس بون آف کنٹینشن جو آپ کہہ لیں، یہ ماڈل ٹاؤن کورٹس میں ساری جو کورٹس منتقل ہو رہی ہیں، اس میں کیا پرابلم آ رہا ہے وکلاء کو، یا خدشہ کیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کورٹس کا مطلب کوئی کسی کا ہولڈ قائم ہو جانا یہ ہے، یا کوئی اس میں کوئی آپ کہہ لیں سائلین کی تکلیف کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ اصل یہ جو کاز کیا ہے جس وجہ سے یہ سارا تصادم بڑھ رہا ہے؟
جی میں گزارش کرتا ہوں آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ پشاور، اسلام آباد، کراچی اور یہ لاہور، ان کی جتنی مین کورٹس ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی جگہ پہ یکجا ہیں، اور اسی کے ارد گرد ہر قسم کے نئے پرانے اور کمپیٹنٹ لائر کے چیمبرز اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے عوامی سہولت ملے گی، سب لوگ وہیں رابطہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو اسکیم انہوں نے نکالی ہے یہ صرف اس لیے کہ وکلا وہاں پہ چونکہ زیادہ متحد ہو کے ایڈمنسٹریشن کو کئی دفعہ تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ وکلا تقسیم ہو تو شاید ان کو آسانی ہوگی، حالانکہ ان کو یہ نہیں اندازہ کہ آپ کی یہ باتیں کھل چکی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پشاور میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں کٹھی ایک ہی کمپاؤنڈ میں ساری عدالتیں، ہائی کورٹ سمیت، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، سول کورٹ سب ایک ہی کمپاؤنڈ میں ہے، اینڈ دیر از نو پرابلم۔ اس طرح کراچی میں آپ جائیں، سوائے ملیر کی کورٹ الگ ہے، باقی کراچی کی ایک ہی پرمسز میں سول کورٹس ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسلام آباد میں نہیں ہے تو لاہور میں کیا پرابلم ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ماڈل ٹاؤن جو آپ بھیجنے ہیں وہاں تو پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو عام بندہ اپنی گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا۔ سائلین جب آپ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ کھڑے کر دیں گے تو آپ کا ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہو جائے گا۔ وہاں تو ارد گرد گنجائش ہی نہیں بچی، وہاں پہ اوپر ڈبل جو ہے فلائی اوور چل رہے ہیں اور اس کے بیک پہ ٹرین ٹریک ہے، وہ آپ وہاں پہ گنجائش اتنی کم ہے کہ وہاں وکلا وہ جگہ جو مین روڈ ہے وہ تک بھی جو ہے وہ سڑک پہ جو ہے نا لوگوں کو زندگی جیرن ہو جائے گی اور لوگوں کی بھی پرابلم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اچھا، یہ آخر میں یہ بھی بتاتے جائیں نا کہ یہ جو وکلاء بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، پولیس کے لوگ بھی زخمی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہوتا رہا ہے، ایک شکوہ موجود ہے جس طرح پولیس کے ساتھ ہے ہمیں، اور پولیس کی ساکھ جس طرح بہت متاثر ہوتی جا رہی دن بدن، تو یہ دیکھیں صحافیوں سے اس طرح کی کم شکایت ہوگی جو وکلاء سے ہے، اور وکلاء بھی ذرا سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کلچر کو بھی کوئی کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ اب لیڈر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے۔ میں تھوڑی سی گزارش کروں، میں سمجھتا ہوں کہ 99% وکلا کا کوئی ایشو نہیں ہے، 1-8% مسئلہ ہوتا ہے، اس کو آپ آگے بڑھ کے اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ صدر کی ذمہ داری لگی ہے 24 فروری کو، آپ ڈھونڈ کے بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کے بعد کوئی پرابلم ہوئی ہوتی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پرانے واقعات ہیں اٹھا کے ہمارے پہ ٹھونسے جا رہے ہیں۔ اب میں حافظ آباد کے لائرز کا مسئلہ لے کے آج میں اٹک عدالت میں گیا ہوں اور بڑا ایمیکیبلی سارا معاملہ ریزالو ہو گیا ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، لیکن جب وکلا گردی میڈیا پہ بار بار اس کو اچھالنا، اب یہ بلا وجہ کی انہوں نے ہائی کورٹ کے بعد تماچوکری مچائی ہے۔ ایک بھی وکیل نے کوئی پتھر مارا ہو پہلے، یا کوئی آگ لگائی ہو پہلے، یا کوئی دھمکی لگائی ہو، آپ بتا دیں؟ لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی جو پولیس گردی شروع کی ہے، اور اپنی جو اصل میں پرابلم کیا ہے، ہم سب کنٹیننٹ کے لوگ ہیں، ہمیں 5 روپے کا اشتہار حاصل ہو جائے، ہم 5000 روپے کا اگلے کا خرچہ کروائیں گے، اس کو پتہ لگے آج کل تھانے دن ہم لگے ہو۔ یہ حکومت جو ہے اس وقت جو جعلی مینڈیٹ لے کے آئی ہوئی ہے، اس نے یہ خناس ان کے دماغ میں ہے کہ وکلا نے ان کی غیر قانونی معاملات پہ بولنا ہے، لہٰذا ان کو سب ڈیوائڈ کر کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے جب یہ کہا کہ جی وکلا کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی تھی، تو زیادتی تو آپ کر رہے ہیں، آپ وہ نوٹیفکیشن بٹھا کے لڑائی ختم ہے۔ 4 مہینے سے وکلا اور کلائنٹ پریشان ہے، 73 دن سول کورٹ بند رہی ہے، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اسد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سائی صاحب دیکھ لیں، پولیس والوں کا کردار آئے دن خراب ہوتا جا رہا ہے، ان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، ان کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ 9 مئی میں بھی ہم نے پولیس کا کردار دیکھ لیا ہے، کس طرح انہوں نے 4 دیواری کو پامال کیا ہے، خاتونوں مطلب جتنی بھی خواتین تھیں ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کیا ہے، اور آج انہوں نے وکلا کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ، کس طرح امیج بہتر ہوگا ان کا؟ اچھا، 2 طرح کے مسائل ہیں، ایک تو کچھ پولیس خود بھی زیادتی کرتی۔ اب 9 مئی کا یہ ہم بات بھی کر رہے تھے، اس میں ہی دیکھ لیں جو گزشتہ 9 مئی تھا، ابھی تو ایک شروع ہونے والا ہے۔ اس عرصے میں کتنے ہی آپ کہہ لیں بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اپنا ماضی کا کوئی سکور سیٹل کیا گیا، جن کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اس کو بھی دھر لیا گیا 9 مئی میں۔ ہاں جی۔ اس کے علاوہ جیو فینسنگ میں جو بندہ کہیں دور سے گزر بھی رہا ہے اور اس میں آ گیا کہ یہ اس ایریے میں پایا گیا ہے، اس کو بھی اٹھا کے پکڑ لیا، بند کر لیا، اور کتنے لوگوں کو اس طرح سے بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے تنگ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور پھر رشوتیں لے کے چھوڑا گیا۔
اب یہ تو کوئی پولیس کے حوالے سے ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے، پولیس اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی خود کفیل ہے، اور یہ امیج اس نے خود ہی بنایا ہے، اور یہ تو آج بھی اسی طرح ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا یہ کہ 9 مئی کے علاوہ بھی پولیس اس کے علاوہ بھی کون سا کوئی لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک سے پیش آتی ہے؟ جی، جیسے ابھی گزشتہ دنوں میں خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا سلوک کی ہے، وہاں سے انہوں نے پہلے مار کھائی ہے، آج انہوں نے وکیلوں سے مار کھا لی ہے۔ اب یہ بھی اداروں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اداروں کی ساکھ، اس سے وہ جو اس کا روب ہوتا ہے، اور اداروں کا روب ہونا بھی چاہیے، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے بات، لیکن وہ روب ڈنڈے سوٹے کا ہی خالی نہ ہو اور بلا جواز نہ ہو۔ جی، جہاں ضرورت ہے وہاں وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بلا جواز جہاں پہ یہ کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ خواجہ سراؤں کے ساتھ جو کیا اور انہوں نے بھی پھر جو کیا، تو اداروں کی ساکھ بھی اسی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، اور وہ کمزور پڑ رہے ہیں، ان کا امیج بہت متاثر ہو رہا ہے۔ اب اگر فوج 9 مئی کی ہم بات کر رہے تھے، جو ہم نے اس میں بات کی کہ پورے سال میں ہم نے سب سے زیادہ یہ کھویا کہ ہم نے اپنے ایک معتبر ادارے کی ساکھ متاثر کی 9 مئی کے نتیجے میں۔ اب یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا ایک ادارہ جو لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں، ان میں ایک پولیس ہے جس کا بڑا کردار ہے امن و امان قائم کرنے میں بھی، لیکن بدامنی میں بھی ان کا بڑا کردار ہے، اپنے آپ میں وہ ماشاءاللہ کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور بڑے سے بڑے انکشاف بھی ہوتے ہیں، جیسے آج پشاور میں ہوا ہے کہ اسمگلر جو ہے ان کو سہولت کاری دے رہے ہیں، اور وہ ہاں جی ہاں بالکل ان کو معطل کیا ہے، ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان میں سمگلنگ میں سیکیورٹی اہلکار بھی 100 سے زائد جو ہے نا وہ بھی ملوث پائے گئے ہیں، اور ان کے خلاف بھی کارروائی۔ خیر یہ ہوتا ہے، اس کو 100% نہیں کنٹرول کیا جاتا، لیکن منیمائز تو کریں، ملک کی ساکھ کا مسئلہ ہے، ملک کے اداروں کی ساکھ کا مسئلہ ہے، تو یہ دونوں ادارے اگر کمزور پڑتے ہیں تو میرا کہنا اور ماننا یہ کہ پاکستان بہت بری طرح متاثر ہوگا، یعنی ہم اندرونی طور پہ خلفشار کا شکار ہیں، تقسیم کا شکار ہیں، اور جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے وہ بھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب لوگ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ 9 مئی کا ذرا کیس اور ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ تو بالکل اپنے کمزوری کا خود ہی باعث بنی ہے، اور وہ توجہ کیا دے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹک ٹاکر بن گئے ہیں، وہ ٹک ٹاک دیکھ لیں، ان کے ٹویٹ دیکھ لیں، اور وہ کر کے رہے ہیں، ٹپ ٹاپ تو کر رہے ہیں، تزئین و آرائش تو کر رہے ہیں۔ کلچر جو چینج کرنا ہے، جو پولیس میں کرپشن کو ختم کرنا ہے، ان کو لوگوں سے پیش آنے کا جو طریقہ ہے جو ہونا چاہیے، اس کی بجائے وہ بس یہ عارضی سے کوئی کام کر رہیں، اور اس کی آپ دیکھیں تشہیر کتنی ہو رہی ہے۔ صاحب 9 مئی سے پولیس نے تو کچھ نہیں سیکھا، یہ تو ہم نے دیکھ لی ہے، لیکن اداروں نے کیا سیکھا ہے، سیاست دانوں نے کیا سیکھا ہے، حکومت نے کیا سیکھا ہے، اور سب سے پہلے عوام نے کیا سیکھا ہے؟ عوام کو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اس طرح کے واقعات میں عوام کبھی بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کا اعلی کار نہ بنے، سیدھی سی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے اہداف تھے، اب وہ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کا ہدف تھا، اس میں غیر ملکی طاقتوں کا بھی ہدف ہو سکتا ہے جو کہ موجود ہے عرصہ دراز سے، ڈے 1 سے، جب سے قیام پاکستان سے یہ وہ کام تھا جس کی انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، حتیٰ کہ اتنی جنگیں بھی ہو چکی ہیں ہماری ہمسائے ممالک سے، اتنا ہم نے نقصان نہیں اٹھایا جتنا ہم نے اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے اٹھا لیا ہے۔ جی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ادارے کمزور ہو رہے ہیں یا ادارے کو ہم یہاں تک لے آئے ہیں تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے، یہ ادارے کا نقصان نہیں ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل اسی لیے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی فوج کا کیس تو نہیں ہے، یہ ریاست کا اور قوم کا کیس ہے، تو اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اب عوام کا تو ایک معاملہ ہو گیا، اب جو سیاستدان ہیں، سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے، وہ اندر بیٹھے ہیں نا کافی سارے، جن کی فوٹیجز موجود ہیں 8 ماہ سے، تو پی ٹی آئی کے اپنا بانی پی ٹی آئی بیٹھے ہیں نا، اس سے پہلے 9 مئی سے آنورڈ اور کئی لوگ ہیں جن کی فوٹیجز موجود ہیں، جن پہ آپ کہہ لیں ثبوت جن کے موجود ہیں، وہ تو 1 سال سے اندر ہیں، اور جہاں کوئی تھوڑا سا لگتا تھا تو وہ خیر ان کی رہائی بھی ہو گئی، عید پہ بھی ہو گئی ہے، ابھی بھی 2 دن پہلے بھی جو ہے نا لوگوں نے ان کو وہاں سے کہہ لیں وہ رہائی مل گئی ان کو، جو چھوٹے موٹے جن پر کیس ہے، یہ ثبوت نہیں تھے۔ اب سیاستدانوں نے اگر یہ کر کے اپنی سیاست کرنی ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا جی یہ ایجنڈا تو بین الاقوامی ایجنڈا تھا، تو ہمیں تو سپورٹ مل رہی ہے،
ان کے حق میں بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں جو ویسے پاکستان کے حق میں نہیں ہیں وہ بول رہی ہیں. تو اس کا مطلب میں نے دیکھیں ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے نہیں ملوث, ہم کسی کے اعلیٰ کار نہیں ہیں, اور یا پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی کسی کا اعلیٰ کار نہیں, ہم یہ مانتے ہیں. لیکن ان کو جب فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر تو ہم انڈائریکٹ اعلیٰ کار ہوئے نا. آج جو جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں ابھی تک, آپ بات کریں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی فائدے پہنچائے جا رہے ہیں, پہنچ رہا ہے ان کو, ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. ان کا جو پاکستان کے ایک معتبر ادارے کو کمزور کرنے کا 75 سال میں مشن پورا نہیں ہوا تھا, وہ 1 سال میں پورا ہو گیا ہے. اب آگے رویوں کی بات اگر ہم کرتے ہیں, جیسے کہ جی سیاستدانوں نے کیا سیکھا, عوام کو تو سیدھی سی بات ہے وہ اس حد تک کسی کے بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہ ہوں, اور وہ اس کا فرق بھی پڑا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بڑی دفعہ کالز دیں, کوئی لوگ نہیں نکلے. الیکشن میں نکلے لوگ, وہ ایک ظاہر ٹرینڈ تھا, تو وہ تو ایک رائٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے وہ نکلے, انہوں نے وہ کیا. لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی دفعہ پی ٹی آئی نے کالز دی ہیں لوگ نہیں نکلے, یا نکلنے بھی نہیں دیا گیا, لیکن اس سے پہلے تو نہیں بھی نکلنے دیا جاتا تھا تو لوگ نکلتے تھے. اب جو ہماری سیاست ہے نا, ہماری سیاست بالکل تبدیل ہو گئی ہے 9 مئی کے سے پہلے اور 9 مئی کے بعد. اب یہ 2 گروپس میں تقسیم ہو گئی. ایک گروپ ہے جو اس کا 9 مئی کے سانے کے خلاف ہے. اب اس کا یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو حکومت بھی بنا لی ہے, وہ کٹھے ہو گئے. ان کی ایک حکومت 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب 9 مئی کے سال ہونے کو ہے, ہمارا رویہ اس سائیڈ پہ, پی ٹی آئی والی سائیڈ, جو 9 مئی کے مبینہ طور پر ملزمان ہیں اور گرفتار بھی ہیں, جن کی ابھی تک پوزیشن کلیئر نہیں ہو سکی یا وہ نہیں کر سکے, سوائے اس کے کہ کچھ مطالبات ہیں. دیکھیں آگے وہ جوڈیشل کمیشن کی طرف بھی چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے ادھر سے بھی مطالبہ آیا, ادھر سے بھی آ گیا, تو یہ بن جانا چاہیے تاکہ کوئی رستہ نکلے. لیکن اب 2 گروپس جو ہیں, 2 گروپس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو اس سانے کے خلاف تھا وہ تو حکومت میں بیٹھے ہیں نا, پھر انہوں نے تو گین کیا ہے. جو پی ٹی آئی ہے وہ تو لوزر ہی لوزر ہے نا اس واقعے کے بعد, وہ گرفتار بھی ہے اور پارٹی بھی تتر بتر ہو گئی ہے. وہ تو پریس کانفرنس کر کے نکل گئے نا, اب جو باقی بچے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ بس جو پریس کانفرنس کر کے نکل گئے ہیں وہ بچ گئے ہیں, اور انہوں نے ایک تو پی ٹی آئی چھوڑی ہے, ایک انہوں نے سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. تو یعنی کہ پھر وہ صاف ستھرے ہو گئے 9 مئی سے. ہاں, یہ بھی سوال ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے یہ کر لیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ دی یا سیاست چھوڑ دی تو ان پہ کیس ختم ہو گیا 9 مئی سے. وہ ملزمان یا مجرمان وہ جو ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملزم ہیں یا مجرم ہیں, تو بس اتنی سی بات کے بعد وہ ختم ہو جائے. یہ بھی کوئی اداروں کے لیے سوال ہے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ, عدلیہ پہ, ہر لحاظ سے, ہر پورے تمام اداروں پہ. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو گرفتار ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے معافی مانگ لی ہوگی نا, باقی یا یہ بھی ہے کہ پھر وہ معافی مانگ لی ہے تو پتہ نہیں وہ کہاں مانگی ہے, لیکن مانگ لی ہوگی. تو پھر اب جو معافی مانگنے کا مطالبہ آیا ہے, پھر سوچ یہی ہے کہ چلیں جو ہو گیا ہے اب ہم نے آگے چلنا ہے. یہ جو انتشار ہے اندرونی طور پہ اور خلفشار ہے, اس کو ہم جو ہے نا ختم کریں, آگے بڑھیں. تو کل ڈی جی ایس پی آر نے یہی کہا ہے کہ سچے دل سے معافی مانگیں, اور آئندہ کے لیے یہ نہ ہو تو پھر اس پہ ادارہ بھی بیٹھ کے بات کر سکتا ہے نا. ادارے کے ساتھ بھی اگر بات کرنی ہے, چونکہ پریشر آ رہا تھا کہ ہم نے ان سے ہی بات کرنی, ان سے بات کرنی, وہ جواب آ گیا. اب ان کی طرف سے تو کوئی ایسی معافی اور اس کے لیے نہیں آ رہا, بلکہ تو بڑا سٹرونگ انہوں نے میسج سٹینڈ لیا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ رؤوف حسن, ویسے وہ پولائٹ سے آدمی ہیں, انہوں نے کل پریس کانفرنس کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے, پریس کانفرنس ورسز پریس کانفرنس, وہ میری توقع نہیں تھی اتنی کہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ سٹانس اور سٹینڈ لیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتا, جواب دیا جائے گا. اور اسد کیسر نے جس طرح کہا ہے, اسد کیسر نے سیدھی بات کی ہے کہ ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے, تو اور کسی سے کیا مانگیں گے, اور کسی سے کیا مانگیں گے, یعنی آپ سے کیوں مانگیں گے. جی, مطلب کچھ رویوں میں غیر ضروری سختی ہے. بعد یہی سوال اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی اب کیا موقف اختیار کرنے لگی ہے, کیونکہ 1 سال ہو گیا 9 مئی کو. پی ٹی آئی نے کیا سبق سیکھا ہے, اور اب انہوں نے مزید 1 سال بعد 9 مئی کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یہی سبق سیکھا ہے کہ ان کو نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی
ان کے بیانیے نے جو ہے نا مقبولیت پائی ہے. اچھا اب وہ یہاں تک اتنا مسئلہ آ گیا ہے کہ عمران خان اس موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرتے ہیں. اس مخمسے میں وہ اب پھنسے ہیں, اندر بیٹھے ہیں. ایک تو ان کو صحیح اصل پکچر کا نہیں ہے پتا کہ باہر کیا صورتحال ہو رہی ہے یا کیا ہونے والی ہے یا کیا ہو سکتی ہے. خیر کل کی پریس کانفرنس کے بعد ان کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. سر صاحب عمران خان کے اوپر ہم ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انقلابی ہیرو بننا چاہ رہے ہیں, لیکن کیا فائدہ اگر آپ نے ملک کو ہی نقصان پہنچانا ہے؟ نہ عوام ان کے لیے نکل رہی ہے, نہ ان کی کوئی پارٹی میں لوگ ہیں تتر بتر ہو چکے ہیں. صرف پارٹی اب ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے, وکلا کے ہاتھ میں. وہ بھی اپنا بیانیہ الگ الگ بنا رہے ہیں, جو سامنے آتا ہے وہ اپنا بیانیہ بناتا ہے. تو اس موقع پہ بھی عمران خان کیا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں ہے معافی مانگنے کو تیار. وہ ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کو ایک فیم ملتا ہے اور پوری دنیا میں وہ اس معاملے میں ہیرو قرار پاتے ہیں اور پائے ہیں پہلے سے ہی. ابھی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بندہ گرفتار بھی ہے اور ایک تو ان کو الیکشن کے موقع پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور باہر کی دنیا میں لوگوں نے بیٹھ کے مورلی اور فائنانشلی اور ڈیجیٹلی ان کو سپورٹ کیا. تو یہ ان کو تو فائدہ نظر آیا. پارٹی ایک طاقت بن گئی ہے اور بلا شبہ طاقت ہے اس وقت. دوسرا یہ کہ اب اس پریس کانفرنس کے بعد ان کو کوئی سنجیدگی سے جواب دینا چاہیے تھا. وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ میں کیوں معافی مانگیں, معافی مجھ سے مانگیں. یعنی یہ ایک ان کا طرز سیاست ہے. اور نو میں کا وہ جیسے کہتے ہیں نا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں اور انہوں نے ڈائریکٹ جواب دے دیا. بس ان کو یہ سوٹ کر رہا ہے. ان کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک اور طبیعت کے آدمی ہیں. وہ اس طرح کی سیاست بھی نہیں انہوں نے کی. ان کی وہ جب اقتدار میں تھے تو بھی اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اس وقت بھی وہ وہی کنٹینر کی طرح کی گفتگو اور وہ مظاہرے اور اپنی حکومت ہوتے ہوئے وہ جو ہے نا ملک بھر میں وہ جلسے کرتے رہے اور مظاہرے ایک طرح سے کرتے رہے. اور وہ پتہ نہیں کس کو مخاطب ہوتے تھے کہ یہ نہیں ہوا, یہ نہ ہونا چاہیے. خود حکومت میں تھے. اب اس طرح کی تو ان کی سیاست ہے. اب ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ 9 مئی کچھ سال گزر گئے, پاکستان واقعی بہت پیچھے چلا گیا. آپ پر الزام ہے کہ آپ پاکستان کو جو ہے نا کمزور کر رہے ہیں. آپ نے یہ ثانیہ جو ہوا ہے اس کا بھی آپ نے ایک اس کے بیج بویا ہے اور اس کے لیے ذہن سازی کی. آپ کے اوپر الزام ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو گرفتار تھا, میں تو عمر عطا بندیال کو پیش ہو کے بھی میں نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. اب اتنا سا کہہ دینا اتنے بڑے حادثے میں کہ جی میں مذمت کرتا ہوں, چونکہ وہ ان کے ساتھ لاڈلوں والا سلوک 2012 سے اتنا چل رہا تھا کہ 2014 میں ان کا دھرنا کس نے کروایا, کس نے سپورٹ کیا, وہی تو ڈی جی ISPR کل سوال اٹھا رہے ہیں. 2016 میں ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے نا ان کا وہاں کا KP کا سارا جو ہے نا وہ کہہ لیں وہاں کے وسائل جو ہیں وہ کس طرح بے دریغ جو ہے نا اسلام آباد استعمال کیے گئے. یہ اب سوال اٹھ رہے ہیں سارے کے سارے. 2022 میں جس طرح دعویٰ انہوں نے بولا اور بہت سارے سوال ہیں. اب یہ سوال تو اٹھ رہے ہیں لیکن PTI مزید مطالبات کرنا شروع ہو گئی ہے. اس کے بجائے وہ مطالبات کرنا شروع, ان کو یہ ایک پوری کی پوری جو پارٹی جن کے ہاتھوں میں آ گئی نا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ اب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور وہ ہر بندہ بانت بانت کی جو ہے نا بولی بول رہا ہے اور اس کے اپنا ایک کارٹل بن گیا ہے. جی جو ان کے ساتھ تھے, جنہوں نے بھگتا بھی ہے, جنہوں نے اسٹرگل کی ہے, پارٹی کا یہ حال ہے یا بانی PTI کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ نہیں ہوتا, وہ پیچھے نہیں دیکھتے ہوتے. ان کو اب لگا کہ شیر افضل مروت جو ہے نا وہ میرے لیے نقصان دہ ہے, ان کا مطلب نیم ٹیبل کر کے وہ واپس لے لیا اور ان کو ملنے سے انکار کر دیا. وہ کل تک اپنا یہ کہہ رہے تھے کہ میں پھر عدالت میں ملوں گا, ان کو وہاں بھی نہیں ملنے دیا گیا. ان کو آج کورٹ وہاں جیل میں بھی نہیں ملاقات کی اجازت دی گئی. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شبلی فراز ہیں, عمر ایوب ہیں, یہ جو ہے نا مجھے ملنے نہیں دے رہے. اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی قیادت میں, جبکہ وہ اس وقت کھڑے رہے ہیں جس وقت پارٹی کے لوگ پریس کانفرنس کر کے نکل گئے تھے, اور اس وقت انہوں نے بڑا ساتھ دیا. اور وہ جو اس وقت باہر تھے وہ آج پارٹی کا کرتا درتا بن گئے. اور
یہی اسد کیسر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں صرف ان کی خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ سابق جو وزیر اعلیٰ کے پی تھے، ان کے ساتھ مل کے اسد کیسر صاحب نے ایک معمولی سی سختی کے بعد ایک پریس کانفرنس جڑ دی تھی کسی خفیہ مقام پہ، اور خاموش ہو کے بیٹھے رہے، وہ بولتے رہے. جناب وہ تو پارٹی چھوڑ گئے، تو یہ خاموش ہو کے بیٹھے رہے چپ کر کے، اور وہاں سے اپنی جو ہے نا بچت دیکھی، ایک دن بھی نہ جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتے. یہ اب کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے، تو اور کسی سے کیا معافی. یہ ان کا پتہ، ماضی کا پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح اس وقت فواد چودھری میرے دوست، میں جانتا ہوں ان کو، بہرحال انہوں نے آئی پی پی کے اجلاس میں شرکت کی تھی. جی. وہ جب لگا کہ وہاں بھی وہ نہیں فٹ ہو رہا ہے، سیٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ کیس بھگت رہے ہیں، ورنہ ان کو آپشن دی گئی تھی. اور شیر افضل ملور جو اتنی دیر سے کھڑے رہے ہیں، اب وہ اتنا دل برداشتہ ہو گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں موجودہ قیادت کے ساتھ نہیں چل سکتا. ٹھیک بات ہے، موجودہ قیادت کو قیادت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا یہ سٹرکچر ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی قیادت کر سکے. اور انہوں نے یہ ساری اسی طرح مختلف کمیٹیاں بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو آگے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو پیچھے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو تھپکی دے دیتے ہیں. وہ یوں ہی جو ہے نا بال کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی اسد کیسر کے پاس، کبھی جناب بیرسٹر گوہر کے پاس، کبھی عمر ایوب کے پاس، اور اس طرح سے وہ دیگر وکلاء کو بھی کبھی ایک کو آگے کر دیتے ہیں، ایک کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ اس کیس میں آج پیش ہونے تھے، ان کو تو ان کا کیس میں بھی جو ہے نا بطور وکیل بھی نہیں پیش ہونے دیا پی ٹی آئی نے خود. تو یہ ایک پی ٹی آئی کا، بانی پی ٹی آئی کا ایک طرز سیاست ہے. یہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو انسان پی ٹی آئی کا بڑا اپنا ایک کہہ لیں کنٹریبیوشن بھی ہے سوسائٹی میں، کام کیا بھی ہے انہوں نے، بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، حکومت کے دوران بھی کیے ہیں انہوں نے، حکومت سے پہلے بہت اچھی اپوزیشن بھی انہوں نے پہلے بھی کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ کریڈٹس ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے کا سارا محور پوری پی ٹی آئی کا وہ عمران خان ہے، ان کی رہائی ہے، وہ بطور سیاسی پارٹی آگے نہیں چلنا چاہ رہے. یہ بات بڑی واضح ہے، اب نہیں ہے اس میں کوئی شک و شبہ رہ گیا. اب اگر ایک شخص کے ارد گرد سارا کچھ گھومنا ہے، وہ کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو بھی مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو تو بھی مان لیتے ہیں. 1 سال تو ہو رہا ہے. 9 مئی کو اب حکومت بھی کیا کرنے جا رہی ہے؟ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب گورنر کے حلف اٹھائے جا رہے ہیں، مذمت کی جا رہی ہے، ایک مذمتی دن بن گیا ہے. تو کیا اب دیکھتے ہیں آپ 1 سال کے بعد اس کو؟ بس وہ 9 مئی دیکھیں نا، اس کے جو مخالفین ہیں وہ تو اس کو یادگار کے طور پہ منائیں گے نا، اور مذمتیں کریں گے نا، مذمتوں پہ مذمت کے یہ غلط ہوا ہے. اور وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے. ان کی سیاست ہے نا، سیاست میں دونوں طرف یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی اس لیے بلایا گیا ہے کہ وہ اس موقع پہ تمام جو کچھ بھی ہو اس کی مذمت کر سکیں. وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اس میں بھی مذمت ہونی ہے. صاحب ہمیں ملک احمد بچر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی انہوں نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. 9 مئی کو 1 سال ہونے لگا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ 9 مئی کے 1 سال کے اندر ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 9 مئی کا سانحہ جو ہے وہ ایک متنازع ترین سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی تھی. اب وہی حکومت جو کسی کو ہلنے ہی نہیں دیتی، آج جو وکلاء کے ساتھ ہوا ہے، ڈنڈے مار 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 کے ان کو زخمی کیا، ان پہ ٹیئر گیس، شیلنگ، ہر چیز کی. اس دن کوئی آپ سی سی ٹی وی کیمراز دیکھ لیں، آپ ویڈیوز دیکھ لیں، کہیں پہ آپ کو کوئی پولیس والا نظر نہیں آتا. سب سے پہلے تو اس آئی جی کو پکڑیں اور پتہ کریں کہ اس دن اس نے یہ کیا کیوں. اچھا، اس کے بعد دیکھیں 9 مئی کے جو اصل کردار ہیں، جو بینیفیشریز ہیں 9 مئی کے جو حکومت میں آئے ہیں، اس وقت بھی سو کالڈ انہی کی گورنمنٹ تھی. اچھا، اب دیکھیں
बात कि अगर कॉन्फ्रेंस में जाएं तो क्या निगरान हुकूमत उस वक्त की क्या 9 मई के वाकयात को हैंडल कर सकी है? डेफिनेटली हम इदारों के जो इदारे होते हैं उनका एहतराम जरूरी होता है। एक मुआब था, उस मुआब को रोका जा सकता था, उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन कितनी हर्डल्स आती हैं जहाँ से आप जहाँ तक जाएं जहाँ FIR हुई हुई हैं जिन जिन एरियाज की। देखिए बात है सीधी सी कि हमने तो करारदाद भी पेश कर दी है जी कल के लिए कि 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करा जाए, जो उसमें मुलविस हो, चाहे वो अक्रॉस द बोर्ड जिस पार्टी से भी हो। 9 मई का जुडिशियल साफ शफाफ इंक्वायरी के बाद बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। बट ये जो है कि पूरा 1 साल जो गुजरा है सिर्फ एक जमात के चादर और चार दीवारी, उनकी औरतों, कोई उनके घर बच्चों को, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। और वही पंजाब पुलिस आज आप खुद देख लें, जिनको इधर पंजाब पुलिस को जब आपने शुरू किया कि लोगों के घरों में घुसो, तो आज वो क्या कर रही है। सही। आपके सामने भावल नगर वाला वाकया, आपके सामने खारियां वाला वाकया। कल DG ISPR ने कहा है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए 9 मई के हवाले से, और माफ़ी भी मांग लें सदके दिल से तो 9 मई का वाकया भुलाया जा सकता है। लेकिन असद कैसर कह रहे हैं कि हम तो अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते, तो हम किसी से क्यों माफ़ी मांगेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए जी बात यह है, माफ़ी मजलूम जिस पे जुल्म हो रहा हो माफ़ी भी कोई मांगे। देखिए मेरी बात सुने, जुडिशियल कमीशन बने, हम इंसाफ चाहते हैं। माफी का मतलब तो ये कि पहले हम अपना जुर्म कबूल करें। देखिए बात ये है कि ये इतनी, देखिए हमारे ऊपर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पूरे पाकिस्तान की। आप खुद देख लें कि 8 फरवरी को जो रिजल्ट आया है, आप खुद देख लें कि क्या रिजल्ट आया है। इतनी अपना उसके बावजूद, जुल्म और सितम के बावजूद हमारे प्रपोजल स्कैंडर को अगवा किया गया, हमारे कैंडिडेट्स को अगवा किया गया। उसके बावजूद हमारा एक ही मुतालबा है कि इस पे जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और साफ और शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए, उसके बाद अगला स्टेप लिया। अच्छा ये बताएं मलिक साहब, अब तो आपको शायद मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएं, तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या समझते हैं उसका आपको कितना फ़ायदा होगा। और आपने तो कहा था कि 1 महीने में भी हम जो है ना यहाँ तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं, हमारे साथ लोग नून लीग के भी राब्ते में हैं, तो ऐसी कोई तब्दीली आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में, चले 9 मई से आगे अगर बढ़ते हैं। लेकिन ये गुजारिश ये है कि जो मोहतरमा चीफ मिनिस्टर हैं वो डिजास्टर है इस पंजाब के लिए, ये तो साबित हो चुका है। जो कुछ आपके सामने है कि पुलिस की वर्दी पहनने से अमन अमान तो नहीं आ जाता ना जी। असल बात यह है कि हमने पहले दिन से कहा कि इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की, हमारी 2 सेनेट की नशिस्तें भी चली गई। अगर हमें ये 28 सीटें मिल जाती हैं तो हम पहुंच जाते हैं 135 पे, और हमारी जो ऑलमोस्ट 49 सीट्स हैं जो कि हमारी फॉर्म 45 के तहत हमारी रिट पिटीशन में, और वो 100% हमारी हैं। और उसके बाद जो मैंने कहा कि नून लीग वाले हमारे साथ राब्ते में हो न हो, असल में वो जिनके साथ राब्ते में, जब वो चाहेंगे तो वो 50-60 बंदा तैयार बैठा है। नहीं आप उनकी सपोर्ट लेना चाहेंगे जो जिनके राब्ते में है, आपका तो फिर बयान ही सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनके जो बंदे इधर बैठे हैं वो अंदर से ही उनकी सपोर्ट ले लेंगे। कुछ दिन सब्र करें, हर चीज सामने आ जाएगी भाईजान। मतलब आप मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं, आपको ज़ाहिर अदलिया से भी उम्मीद है, और इक़्तिदार जो वाकई समझते हैं छिन गया है, तो ये इसके लिए आप पुरुमीद हैं ना कि अब आगे हो सकता है कुछ चेंज आ जाए। देखिए जनाब, डेफिनेटली हम पुरुमीद हैं, और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हमारा छीना हुआ मैंडेट हमें वापस मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। साहब हम बात कर रहे थे 9 मई के हवाले से, हमने आज अपना पूरा प्रोग्राम भी 9 मई के हवाले से ही किया है, लेकिन आप देख लें कि PTI अभी भी नहीं चाहती कि हम मजम्मत कोई करें। PTI यही चाहती है कि अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे ही खड़े हैं। वो माफ़ी नहीं मांगते और वो वहाँ खड़े हैं। अब बात का सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया था मलिक साहब के आने की वजह से, लेकिन ये है कि इसको आगे तो बढ़ाना है। अब ये रवैया तर्क करके अब देख लिया ना पूरा साल,
پی ٹی آئی نے کچھ پایا بھی ہے اور وہ 8 فروری کی شکل میں، لیکن اس کے بعد دیکھیں لوگوں نے ان کی کئی دفعہ کال پہ ساتھ نہیں دیا. سر صاحب اب ایک آخری یہی سوال بنتا ہے کہ کل کو بھی پی ٹی آئی پھر سے ریلی نکالنا جا رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے، کیا لگتا ہے اب یہ پرامن ہوگی، لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ میرے کنکلوڈ کریں اس بات کو. دوست شیر افضل مروت کے ساتھ جو ہوا ہے نا، جی ان کی ریلی تو اب کامیاب نہیں ہوتی. جو ریلیوں کی کامیابی کا ماسٹر تھا، جس نے ریلیاں نکالی ہیں پورے پاکستان میں، اور جو یہ اسد کیسر ایک گھنٹے کی کیا لیں عقوبت برداشت نہیں کر سکے تھے، اور فواد چودھری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کھڑکا دی تھی، اور بڑے لوگ ہیں کس کا نام لیں، ٹھیک ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور جو لوگ ساتھ کھڑے تھے ان کے ساتھ اگر عمران خان کا یہی رویہ رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی ریلی کامیاب نہیں ہونی ہے. لوگوں میں اور بد دلی پیدا ہو گئی ہے، اور اب رولیاں بھول جائیں کہ اس طرح کی. بہت شکریہ سعد صاحب، آپ کا بھی آپ نے اپنا تجزیہ دیا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.